بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ بیماریوں سے شفا کے لیے درود شریف پڑھنے کا صحیح طریقہ آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے، اور خاص طور پر وہ لوگ جو ایک لمبے عرصے سے بیماریوں میں مبتلا ہیں اور اللہ پاک کی رحمت چاہتے ہیں اور اللہ پاک کے بارگاہ سے شفا کے طلبگار ہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے تحفہ ثابت ہوگی کہ اگر وہ خالصتاً اس نیت سے درود پاک کو پڑھیں گے کہ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے، تو پھر اس کا ایک صحیح طریقہ آج ہم آپ کے ساتھ بیان کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اللہ پاک ضرور صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک کو اپنے محبوب کا ذکر بہت پسند ہے اور اس کے محبوب کا ذکر کرنے والا بھی بہت پسند ہے۔ اور جب آپ بیماری میں یا جسمانی کسی تکلیف میں اللہ کے محبوب کا ذکر اس نیت کے ساتھ کریں گے نا کہ یا اللہ پاک تو اپنے محبوب کے صدقے اور اپنے محبوب کے ذکر کے صدقے میں مجھے شفا عطا فرما، تو اللہ پاک آپ کو کبھی خالی واپس نہیں لوٹائے گا، آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اب وہ ذرا صحیح طریقہ سمجھ لیجئے گا کہ آپ کو اس نیت سے جب آپ درود پاک پڑھیں گے تو اس کے کچھ طریقے ہیں کہ آپ اگر ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ بہت جلدی اپنی صحت کے اندر تبدیلیاں جو ہیں وہ محسوس کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب بھی آپ اس نیت سے درود پاک پڑھنا شروع کریں تو آپ نے اپنی نیت کو خالص کرنا ہے، اپنا توکل اور یقین کامل کرنا ہے۔ دیکھیں جتنا انسان کا یقین پختہ اور کامل ہوتا ہے نا جی، اتنی ہی آپ کی اس نیت میں تاثیر بھی ہوتی ہے، آپ کی نیت خالص بھی ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ خاص طور پر بیمار لوگ جو ہیں نا اور بیماریوں سے شفا چاہتے ہیں، اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیماری کی شفا کے لیے اگر درود پاک پڑھ رہے ہیں تو اس کا پہلا طریقہ ہے کہ آپ روزانہ درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھا کریں، اور اس نیت سے پڑھا کریں، اور پڑھنے سے پہلے بھی دعا کیا کریں، اور جب آپ اختتام کریں اپنے درود پاک کا تو اس پر بھی آپ نے دعا مانگنی ہے۔ پہلا طریقہ 100 مرتبہ روزانہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، چاہے وہ صبح و فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے آپ عشاء کے بعد پڑھ لیں سونے سے پہلے۔ یہ ایک طریقہ کہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہے، روزانہ پڑھنا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو 10 منٹ کے لیے درود شریف پڑھنا ہے، تعداد جتنی مرضی ہو جائے، لیکن آپ کو وہ وقت پورا کرنا ہے اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ پاک میں 10 منٹ تیرے حبیب کا ذکر کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، تو اللہ پاک تو مجھے اپنی رحمت سے شفا عطا فرما۔ تو وہ 10 منٹ آپ کو پورے کرنے ہیں۔ تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں، جتنی مرضی تعداد میں درود پاک پڑھا جائے، لیکن وہ 10 منٹ 15 منٹ جتنی جس نیت سے جتنی آپ وہ وقت مقرر کریں گے اس وقت کو پورا کرنا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 41 مرتبہ یا 51 مرتبہ یا 111 مرتبہ درود پاک پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور پورے اپنے جسم پر پھیر لیں۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ 41، 51 یا 111 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ لیں جو آپ کو اپنی سہولت اور آسانی کے ساتھ لگتا ہے، وہ آپ پڑھ لیں۔ یعنی یہ تعداد آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے، 41، 51 یا 111 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھ لیں، بلکہ زیادہ تو بہتر ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ تعداد جو فکس کرنی ہے 41، 51 یا 111 مرتبہ، اس کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے جسم پر پھیر لیں۔ چوتھا طریقہ جو ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ ایک گلاس پانی لیں، 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پانی پر دم کریں اور اس پانی کو پی لیں روزانہ، یا تو یہ آپ عمل کر لیا کریں۔ اب یہ 4 ایسے عمل ہیں، یہ 4 ایسے طریقے ہیں جو بیمار لوگ شفا چاہتے ہیں نا، وہ اس طریقے سے درود پاک کو پڑھ لیا کریں۔ پہلا طریقہ میں پھر دہرا دیتی ہوں کہ پہلا طریقہ یا تو آپ روزانہ درود ابراہیمی 100 مرتبہ پڑھ لیں، صبح کے وقت پڑھیں یا شام کے وقت۔ دوسرا طریقہ یہ ہے
کہ 10 سے 15-20 منٹ جتنی اپنی سہولت کے مطابق آپ نے وقت مقرر کرنا ہے، اور اس وقت کو پورا کرتے ہوئے جتنی مرضی تعداد میں آپ درود پاک پڑھ لیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 41، 51 یا 111 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے پورے جسم پر پھیر لیں۔ چوتھا جو طریقہ ہے وہ 1 گلاس پانی کا لیں، اس پر 11 یا 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، اور اس نیت سے پڑھ کر اس گلاس پانی پر جو ہے دم کریں اور وہ پانی آپ پی لیں۔ روزانہ یہ عمل بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ مخصوص طریقے ہیں، جو لوگ بیمار ہیں نا اور بیماری سے شفا چاہتے ہیں، وہ اس طریقے سے درود پاک کو جب پڑھیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی اللہ پاک انہیں ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ جب آپ یہ اپنا کوئی سا بھی اب آپ طریقہ چن سکتے ہیں، جب آپ وہ اپنا طریقے سے درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اس پڑھنے سے پہلے بھی آپ کو دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک، میں تیرے حبیب کا ذکر اس نیت سے کر رہا ہوں کہ تو مجھے شفا عطا کر، تو مجھے اس بیماری سے شفا عطا کر۔ اور جب آپ وہ اپنا طریقہ یعنی اپنے اس عمل کے مطابق جب آپ درود پاک پڑھ لیں گے تو پھر بھی آپ کو دعا مانگنی ہے اور اللہ کے بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اپنا پڑھا ہوا درود پاک آپ نے پیش کرنا ہے، اور اس کے صدقے میں آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ پاک، اپنے اس حبیب کے اس ذکر کے صدقے میں تو مجھے اس بیماری سے نجات دلا اور مجھے شفا عطا کر۔ یقین کریں جب آپ درود پاک کو اس نیت سے پڑھیں گے نا اور اس طریقے سے پڑھیں گے، یعنی طریقہ کوئی سا بھی آپ اپنا لیں لیکن اس کو مخصوص کرنا ہے، پھر اسی طریقے سے آپ کو درود پاک روزانہ کی بنیاد پر پڑھتے رہنا ہے۔ آپ کی نیت کا خالص ہونا بہت ضروری ہے، محبت اور تعظیم ہونا بہت ضروری ہے، اس کے بعد آپ کا یقین کا کامل ہونا بہت ضروری ہے، توکل اور بھروسہ ہونا بہت ضروری ہے، اور چوتھے نمبر پر آپ کے اندر عاجزی بہت ہونا ضروری ہے۔ جتنا عاجزی سے دعا مانگیں گے نا وہ اتنی ہی تاثیر رکھتی ہے، وہ اتنے ہی جلد قبول ہوتی ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ تو یہ کچھ طریقہ ہے بیمار لوگوں کے لیے، خاص طور پر اگر وہ شفا چاہتے ہیں تو درود شریف کو وہ اس طریقے سے اپنی زندگی کے اندر شامل کر کے متواتر مسلسل استقامت کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت نے چاہا تو انہیں ضرور شفا نصیب ہوگی اور اللہ پاک عطا کرے گا۔ یقین ہونا بہت ضروری ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات پر انسان کا یقین جیت جاتا ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔